تے بھی لا کے رکھ دیا اور تسی اقلیت نوں روندے ہو اگر حضور کی عزت کا مسئلہ آ جائے ساڈے ہاں تک ماں پیو نہیں یاد رہندا جدو حضور کی بات آ جائے اسی اپنا ماں بھی بول جاتے ہیں پیو بھی بول جاتے ہیں بلکہ حضرت احسان نے کیا پائن نبی ووالدتی وارثی ارث محمد بن المطاو یا رسول اللہ میں نہیں میرے ماں پیو بھی میری ساری عزت تہاڈی عزت تو قربان کے نعرے لگائے ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ جو سوئیں اور اٹھیں وہ کہیں کہ رات جو سنا ہے نا روح تک پہنچی ہے بات کہ اتنا ہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور ہم یہاں کوئی ایسی بات کرنے کے لیے نہیں آئے کہ جناب صبح اٹھ کر لوگ پوچھنا شروع کر دیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہے یا حدیث میں لکھا ہے ہم صرف اتنا بتانے کے لیے آئے ہیں کہ امت کا اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے ہاں امت کو دوبارہ حضور کے در اقدس سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں اور امت کے بچنے کا طریقہ امت کے باقی رہنے کا طریقہ امت کے دوبارہ اوپر جانے کا طریقہ امت کا نشاط ثانیہ کا طریقہ ایک ہی ہے کہ یہ امت اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے جڑ جائے اور جڑے کس طرح اقبال کہتا ہے زان کے ملت را حیات ازش کے اوس زان کے ملت را حیات ازش کے اوس برگ و ساز کائنات ازش کے اوس اقبال کہتا ہے کہ اس امت کے اوپر بہار اگر آ سکتی ہے تو وہ ایک ہی وجہ سے آ سکتی ہے کہ یہ امت دوبارہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے جڑ جائے اور آج نئے نئے فکرے جس کی بات سنو وہ کہتا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں میرے پیچھے چلو آج کل نئے نئے کوئی یوٹیوب کا دین ہے کوئی ٹک ٹاک کا دین ہے کوئی جناب یہ سوشل میڈیا کی جتنی سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ہیں اس پر بھی بیٹھ کر سارے اپنا اپنے طریقے سے بیان کر رہے ہیں اپنی پسند کے طریقے ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نقشیری ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نقشیری ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری ایک فقر انہوں نے ایک جناب بنایا ہوا ہے کوئی ہمارے پاس پھنس جائے کوئی ہمارے پاس پھنس جائے تو ہم اس کے پاس پوچھنے جاتے ہیں کہ جس نے اسلام کا پاکستان کا حکیم الامت کہلایا اپنا بھی اپنوں سے بھی پڑھا بیگانوں سے بھی پڑھا پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باقی ہے درد و کرب اس سے پوچھتے ہیں اقبال تو ہی بتا کہ آج کے دور میں ہر نئے میں رازدار دی شداس آج ہر لچو پتو اٹھ کے کہتا ہے کہ میں بھی دین کا رازدار ہوں مجھے بھی دین کا بڑا پتہ ہے میں تو دین کو جانتا ہوں وہ کسی کو نہیں پتا تو بتا کرے کیا اقبال کہتا ہے اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں اقبال کہتا ہے کہ تم نمے نمے دیکھ رہے ہیں نا اے نمے نمے دیکھ رہے ہیں نمے نمے چہرے اس اٹھ کے ہر کوئی اپنا اپنا بت دھڑ کے بیٹھا ہوا اور وہ کہہ رہا ہے ساڑھے نیڑے آؤ ساڑھے نیڑے بڑی ہدایت ہے ساڑھے نیڑے بڑی جناب روشنی ہے ساڑھے نیڑے بڑا ایمان ہے اسلام میں ساڑھے پڑھاؤ اقبال میں کی کریے کہتا ہے اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا اقبال کہتا ہے اگر تو اپنا اسلام تے دین بچانا چاہنا تے پھر اس راہ تے چل جڑی راہ مدینہ پاک جانی مدینہ پاک نہیں جانا اس راہ تے بہ جا اس راہ دی خاک ہو جا حاجیوں کے جتنے نہ لگ کے تم مدینے پہنچ جائے ہاں اور کیوں آج ہر مردہ جناب ہمارا یہ میرا یہ خیال ہے بھائی تیرے خیال کو پوچھے جس نے 1000 سال سے بھاٹی چوک میں ڈیرا لگایا ہوا اس سے پوچھیں بھائی تیرے خیال کو کیا کرے جناب حضرت دادا علی حجویری نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی ایسے شیخ اور پیر موجود ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں لیکن ان کا دعویٰ اسلام ہم سے زیادہ ہے یہ کشف المعجوب شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا دعویٰ اسلام ہم سے زیادہ ہے لیکن اسلام کے قریب قریب بھی ان کا تعلق کوئی نہیں ان کا ظاہری مبادہ ایسا ہے کہ وہ اسلام ہے اور جناب وہ اپنے آپ کو اسلام کا دعوے دار کہتے ہیں لیکن
اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ کشف الوجود میں حضرت داتا علی حجویری نے لکھا ہوا ہے. ہم نے اگر دین پوچھنا ہوا تو ہم داتا علی حجویری کی چوکھٹ پر چڑھ جائیں گے اور پوچھیں گے جناب بتائیں یہ تو کہتے ہیں کیا ہوگا اور یہ تو ویسے بھی مہینہ وہ ہے. اور اس سے مجھے تو ذہن ہے ویسے بھی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سندی اور حضرت جناب امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا عرس ہے. اور اس مہینے میں اور حاضر ہے پھر سید حجویر مخدوم امم مرتبہ پیر سنجر حرم اور عادل معروف کا جمال اشتاز اشد حد سے ہر پہ بلند آواز اشد پاس پانے عزت ام کتاب. ہاں داتا علی حجویری کوئی جناب اس ٹائم کوئی جناب کتابوں کے بنڈل نہیں لے کے آئے اور جناب کوئی سامان تبلیغ نہیں لے کے آئے. داتا علی حجویری کی لے کے آئے وہ حضور کو نگاہ لے کے آئے. اور جدھر جدھر نگاہ پائی جس جس بات خانے نگاہ پائی جی آدھے باروں کا جوان اشتاز اشد حد سے ہر پہ بلند آواز اشد اور پاس پانے عزت ام الکتاب حد نگاہ خانہ باطل خراب. اقبال کہتا کہ داتا علی حجویری نے جتنے جتنے نگاہ پائی نا اوپر خانے توڑ کے رکھ دیں. ہاں اور دین اگر کتاب آداب اقبال کہتا خوشیاں کو جا کے دین نہ پوچھی اور تینوں کہتے کہ یہ لکھا ہوا ہے یہ نہیں لکھا ہوا یہ لکھا ہوا ہے یہ نہیں کرنا ہوا. اقبال کہتا دین پوچھنا ہے نا تو ان کو لے کے جائیں تھلے تک سیدھی دین کسے صاحب عشق رسول کو جا کے پوچھی. دین اگر کتاب آداب دین بغیرت صحبت ارباب. بات ایک ہی مطلب ہویا دین اگر کتاب آداب. اقبال کہتا اگر دین پوچھنا ہی یاد رہا پھر میں صلح حدیبیہ کے مقام پہ لا جاؤں. صلح حدیبیہ کا منظر دکھاواں صلح حدیبیہ کا منظر دکھاواں. عروہ بن مسعود سے اگر مسلمان نہیں ہوئے ایک کافر کی طرف سفیر بن گیا حضور کی بارگاہ حدیبیہ کے مقام میں شرائط لکھن واسطے معاہدہ لکھن واسطے حضور کی بارگاہ آئے اور جناب جب یہ معاہدہ ہو گیا یہ واپس جب گئے نا یہ اپنی قوم کو کہنا کیا ہے قوم انہیں کیا ہے قوم میں تھوڑے سفیر بن کے کیسا کسرا کے دربار گیا نجاشی کے دربار گیا حبشہ کے دربار گیا میں بڑے بڑے دربار گیا میں شاہ ایران کے دربار گیا میں ایک منظر کتنے نہیں بیٹھا جڑا میں حضور کے غلاموں کا منظر بیٹھا. انہیں کیا عروہ بن مسعود کو بیٹھ گیا اتنا متاثر ہو کے آیا دین گردن پختہ بے آداب. میں تو انہیں سمجھانے کا کہ دین سکھنا کے بے عروہ بن مسعود کہنا کہ میں بڑے بڑے دربار گیا میں یہ منظر کبھی نہیں دیکھا جڑا میں حضور کے دربار میں منظر دیکھا. انہوں نے کی دیکھا انہوں نے کیا حضور ایک حکم دے دیں بلال جاؤ میری اٹھی کو گھاس پا جاؤ 1400 کے پاس سے دوڑ لے. انہوں نے کیا میرے آقا انہوں نے کیا حضور سے عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمانے کہ صحابہ اس طرح حضور کے گرد دوڑتے وضو کا پانی لینے واسطے کہ قریب ہے کہ انہوں کی تلوار باہر نکل لڑ پڑ گیا وہ آپس سے لڑ پڑ گئے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مبارک فرمانے تو کرتے کیا اور کہتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ لے لینے زمین پہ نہیں کرنے. ہاں دین کرتا پختہ بے آداب دین بغیرت صحبت ارباب. صحابہ ابو بکر عمر عثمان والی ہاتھ لے لے پھر کی کرتے کپڑے نہ صاف کرنے کہتے نہیں کپڑے نہ صاف نہیں کرتے بلکہ اپنے ہاتھ نہ اس طرح ملتے اپنے چہرے ہوتے ملتے اور اپنے جسموں پہ ملتے. دین کرتا پختہ بے آداب دین بغیرت صحبت ارباب. انہیں کیا کہ کسی اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے جڑے حضور کے غلام. اور یہ یاد رکھنا کہ آج اس دور مسلمان کی تاریخ بدل گئی. مسلمان کی تاریخ کوئی زیادہ نہیں بالکل دو لفظ مسلمان کی تاریخ ہے کہ مسلمان ہوگا کون ہے. رومیہ نے جاسوس بھیجا مسلمان کے لشکر میں کہ جاؤ دیکھ کے آؤ مسلمان ہے کون. اور بھائی یہ کیڑی قوم ہے جڑی نہ دن دیکھتی نہ رات دیکھتی نہ صبح دیکھتی نہ شام دیکھتی. جناب جدھر آنے فتح تے فتح کری جانے یہ کرتے کیا کہ رومی جاسوس آیا مسلمانوں کے لشکر میں گریا جب کافی دن رہا تھا 2-3 دن تے واپس گیا. انہیں کہا ہاں بھئی رپورٹ کیا مسلمان کی کر دے مسلمان مجاہدین کرتے کیا. انہیں کہا عمر حبان باللیل وفرسان بالنہار. انہیں کہا رات دے رہے انہیں کہا رات جب مسلیوں پہ کھڑے ہونے نا تو اینڈ لگتا ہے کہ دنیا و معافی آگی خبر ہی کوئی نہیں. انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ دنیا ہوتی کی ہے. عمر حبان باللیل وفرسان بالنہار. انہیں کہا کہ جو صبح گھوڑے کی پشتوں پہ سوار ہونے نا تو اس طرح پکڑ کے بیٹھتے تھے انہوں نے پشتوں تو درخت نکل کے باہر آئے. اہم مومن کی تاریخ اہم مومن کی تاریخ
تاریخ اصل اگر اس تاریخ جو پورا کرتے ہیں گزرا دیکھا تو امیر المجاہدین نے دیکھا رات کو جناب گرم چادر لے کے سردیوں میں این کر کے بیٹھے ہونے تسبیح پکڑی ہونی اللہ کا کر ہونا ایویں لگنا کہ جناب اس کی بابا اس کو کوئی جہان کا پتہ ہی کوئی نہیں تے سویرے تے تو تیار ہو کے کیا بات کے مقام پہ ٹالر تے بیٹھنا کہ پورا کفر کافر کی موت سے بھی لڑتا ہو جس طرح یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس طرح ہر چیز کمری ہوتی تھی اور کفر ترجمے کروا کے سمجھا ہوتا سی کہ مرد درویش کہہ کیا بس مسلمان کی تعریف اتنی کی ہے کہ عمر ہوگان باللیل و فرسان بالنہار. اور حضرت خالد بن ولید جو رومیہ جنگ کرنے گئے نا اس واسطے کہ سارے مستر کو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خان گاہی میں اور کہتے ہیں انہوں نے دین نہیں دسنا انہوں نے دسنا کہ چھکے کی میں لگے انہوں نے دسنا کہ جناب اے میدان میں چھکا مارے لے جھال میں تاجرہ نے سونے کا تاج پوایا انہوں نے نہیں دسنا کہ خالد بن ولید ہاتھ موتا دے مقام میں 8 تلواریں ٹوٹیاں کیسے ہاں انہوں نے نہیں دسنا انہوں نے جناب نچن ٹپن والا دین دسنا یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں نہ دیتے ہیں تعلیم مساوات یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی تیرے حرم کے در قدر ماں نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ نیک شبی یہ مراد پہ یہ سرور تیری خودی کے لیے بات نہیں تو کچھ بھی نہیں اور خیرت میں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے جی اس سے دل کہے گا میں بھی عاشق رسول ہوں میں کیا عاشق رسول ہوں گا کونے ساڑھے کو پہلے پتہ تھا کر لیں عشق رسول ہے جی عشق رسول تا اے بے کہ ترخانہ تا منہ ہوئے آج عشق رسول حاصل ہو جائے تو پھر گل بڑھتی کس طرح کہ ترخانہ تا منڈا ہوئے کہ سید جماعت علی شاہ صاحب سید بھی ہون بزرگ بھی ہون پھر اسلام نے بہت بڑے مجاہد بھی ہون پھر بہت بڑے جناب عالم بھی ہون مبلغ بھی ہون سارا کچھ ہوئے صوفی بھی ہون اور جناب شیخ بھی ہون اور سید بھی ہون اور بزرگ بھی ہو جان آن لوگوں نے کہا شاہ جی آؤ اے غازی کو دین کا چہرہ کھول کے تو ہم دکھائیے شاہ جی نے کیا نانا چہرہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا پیر جماعت علی شاہ غازی دے پیر چمنے گا آج عشق مل جائے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آزادی ہاں پھر ترخانہ کا منڈا ہوئے جناب پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و کر ہے جی اقبال جدید بھی پڑھایا قدیم بھی پڑھایا سارا کچھ پڑھایا لیکن این غازی کی قبر کے بعد لوگ کہنے لگا شاہ جی ایسی گلے ہی کرتے رہ گئے ترخانہ کا منڈا بازی رہ گیا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہاں عشق رسول ہے کی بس ایک نہ ایک مل جان دی دیر ہے یار یہ ہر کسی تھوڑی نصیب ہوتا اے جناب راج جانے میں تھوڑی نصیب ہوتا حافظ شہر کہتا ہے ہاتھ عشق احمد بندگان چیز ہے خدا بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک محبت رسول نہیں دیتا چھوڑ کے دیتا بندے ہاں چھوڑ کے وہ کس طرح اگر دین دا درد ہوئے تو حسین کنبہ لے کے عراق کربلا جانا اور اگر دین دا درد ہوئے تو تحمد پاک احمد بن حنبل بادشاہ وقت مقابلے جانا اور اگر دین دا درد ہوئے تو امام ربانی قلعہ گوالیار جانے دین دا درد ہوئے تو امام احمد رضا چومک کی لڑائی لڑنا ہے جی اگر دین دا درد ہوئے تو ویر شیر سے بیٹھ کے فیض آباد خاتم حسین رضوی جانا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. حضور نال محبت ہے یہ میرے باپ اور یہ آج کی بات نہیں یہ تو انشاءاللہ یہ جڑا انہوں نے اخبار خط چھاپیا نا کہ نگران دے سائیہ نال جڑا حضور دا معاہدہ اس جسے کے لیے انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں جس طرح اساں وہ عورت والی حدیث گھڑی رکھی نا یہ بھی اس سے طرح سے یہ تقریباً یہ بھی اس سے طرح سے تقریباً تسی حضور دی ناموس کے مقابلے تقریباً تم روتے ہو جھلے ہو حضرت محیصہ خویصہ بڑے بھائیان محیصہ چھوٹے بھائیان حضور نے حکم دیتا آگے پہلے مسلمان ہو گیا حضرت محیصہ حضور نے حکم دیتا جاؤ آپ کو فلاں یہودی مارو
وہ مار کے آگے گھر آئے تو انہوں نے بڑا بھائی کو یہ سا کہنے لگا بھائی محیط صاحب بڑا تو جناب عجیب آدمی ایک یہودی سانو ادھار دیتا سی اس دے پیسے نہ ساڑھے جناب رقم جڑا خون ہے اس دے دیتے ہوئے جناب اناج اور ادھار نہ چل رہا تو بڑا عجیب آدمی ہے کہ جناب تم جا کے یہودی کو مار آیا کہ انہوں نے کیا اگر گھر اندر کی نا تو پھر لوگوں کو پتہ نہیں لگا کہ حضور کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ حضرت محیصہ نے اپنے بڑے بھائی حضرت خویصہ کا ہاتھ پکڑیا اور باہر میدان میں چلائے گلی چلائے باہر چوک پکڑ کے لائے فرمایا جنوب ابن امی فرمایا اے میری ماں جایا میرے ملامت کرتا کہ میں حضور کا فرمان مان کے اس یہودی کو کیوں ماریا فرمایا اگر حضور حکم دینا تو میں اس کا سر بھی لا کے رکھ دیا اور تسی اقلیت میں روتے ہو اگر حضور کی عزت کا مسئلہ آ جائے ساڑھے ہاتھ ماں کیوں نہیں یاد رہنا جب حضور کی بات آ جائے تاسی اپنا ماں بھی بول جاتے ہیں کیوں نہیں بول جاتے ہیں بلکہ حضرت احسان نے کیا پائنا ابھی ووالدتی وعرضی عرض محمد بن المطاؤ یا رسول اللہ میں نہیں میرے ماں پیوں کی میری ساری عزت تھوڑی عزت تو قربان ایک گل ہی کوئی نہیں ہے تو جناب اقلیت میں نے کہا اقلیت کے بھی حقوق ہیں لیکن سب سے بڑا حق مصطفیٰ کا ہے سب سے بڑا حق میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کے بعد اسلام کے مقدسات کا ہے اس کے بعد ہے کسی کا حق ہم اس حق میں جہاں حضور کا حق ہے والدین کے حقوق کو نہیں سمجھتے تو اقلیت کے حقوق کے نام بات کرتے ہو ہاں حضور کی عزت کی بات کرو حضور کی ناموس کی بات کرو ختم نبوت کی بات کرو اسلام کی بات کرو اور اسلام آئے گا تو پھر اقلیت کو بھی حقوق ملے گا ہاں اسلام اقلیتوں سے گٹر صاف نہیں کرواتا اسلام اقلیتوں سے گٹر صاف نہیں کرواتا یہ تمہاری جمہوریت اور تمہارا ظالمانہ نظام کرواتا ہے اسلام کے اندر اگر اقلیتوں کا حقوق دے رہے ہیں تو پھر میرے ساتھ آؤ چلو میں تمہیں اس مقام پر لے چلوں کہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جب رومیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تو ایک قلعہ فتح ہوا وہ قلعہ جناب تلواروں سے فتح نہیں ہوا وہ قلعہ جناب جزیہ دے کے فتح کیا انہوں نے کہا ہاں بھائی ہم سے جنگ کرنی ہے تو کیا آ جاؤ اگر جزیہ دو گے تو امان پا جاؤ گے اور اگر اس کے بعد نہیں تو تم آ جاؤ جب جناب جزیہ کے سامنے بات رکھی گئی تو انہوں نے کہا ہم آپ کو جزیہ دیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ معاملات طے کر لیں مسلمانوں نے وہ قلعہ فتح کر لیا وہاں جا کے اپنے معاملات سنبھال لیے لیکن اسی جنگی حکمت عملی کے تحت وہ قلعہ چھوڑ کر دائیں جانب نکلنا پڑا جب وہ قلعہ چھوڑنے لگے نا تو مسلمانوں نے کہا بھائی یہ تم نے ہمیں اپنا سونا اور چاندی دیا تھا جزیے کے طور پر یہ ساری چیزیں ہم تمہیں دے رہے ہیں آج کے بعد تم ہماری امان میں نہیں ہو ہم یہ شہر چھوڑ کر گھر سے جا رہے ہیں یہاں سے جا رہے ہیں آگے جا رہے ہیں ہمیں آگے کام ہے تو وہ عیسائی عورتیں بچے پادری اور پورے قلعے کے عیسائی رہنے والے وہ سامنے قلعے کی مسیل کے اوپر چڑھ گئے جیسے یہ گھر ایسے قلعے کے جناب اوپر بالکونیوں کے اوپر آ گئے اور آ کر ایسے دامن اٹھا کر کہنے لگے یا اللہ ان دشمنوں کو دوبارہ پھر لوٹ کر لانا اگر اسلام کا پوچھنا ہے تو اسلام کا مزاج اور ہے تم نے اسلام پڑھا ہے معاشرتی علوم والا تم نے اسلام پڑھا ہے یورپ کے آئین لگانے والا اسلام وہ نہیں ہے اسلام وہ ہے جس پر سیدنا صدیق اکبر نے چل کر دکھایا ہے اسلام وہ ہے جس پر فاروق اعظم نے چل کر دکھایا ہے اسلام وہ ہے جس پر حضرت عثمان غنی نے چل کر دکھایا ہے اسلام وہ ہے جس پر مولا کائنات نے چل کر دکھایا ہے اور اسلام وہ بھی نہیں جو ہمارے پیچھے پیچھے چلے اسلام وہ ہے جس پر تمام قدسیہ جس کے پیچھے پیچھے چلے اسلام کا تم چہرہ نہیں بگاڑ سکتے تم یہ سمجھ لو کہ یہ چند باتیں اٹھا کر اور یہ ساری چند باتیں کر کر تم حضور کی عزت کے مقابلے میں کے باتیں لاؤ گے تو ہمارا امام کیا کیا ہے کرو تیرے نام پہ کا فدا نہ بس ایک چاند و جہاں فدا تم ایک سی بات کروتے ہو کہ گھر چل گئے اور جناب یہ دیکھ کے دیواروں کو آگ لگ گئی ہمارا امام کہتا ہے کرو تیرے نام پہ کا فدا نہ بس ایک چاند و جہاں فدا اللہ کے بندوں ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں جو جہان کو بھی آگ لگتا ہے ان کی عزت کا مسئلہ پہلے ہے یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اور حضور کی عزت کا مسئلہ پہلے ہے حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ پہلے ہے اور انشاءاللہ ان کی کیا ضرورت ہے ہمارے بڑوں نے یہ پاکستان بنایا ہے ہمیں تو اس میں ڈر کوئی نہیں ہے ڈر ان کو ہے تو ملک سے بھاگ کر جا رہے ہیں اور دیکھو جا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں سب کے آ گئی آئیں گے نہیں آئیں گے
ہے جی، کسی کی ہتکڑیاں آئی پاناما کیس کے نام پر، کسی کی وہ جیلیں آ گئی جناب گھڑی چوری پر، ہمیں آئی ہے مصطفیٰ کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات ہے ان سے پوچھو تو وہ باہر نکل کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جی ہماری توبہ، آئندہ کے بعد ہم نے یہ جماعت بھی چھوڑی اور جناب یہ بھی چھوڑا اور وہ بھی چھوڑا، ہم بھی جیلوں سے آئے ہیں لیکن وہاں کیا کرائے ہیں، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ یہ تو قسمت کی بات ہے نا بھائی، امام سجاد کو بھی بیڑیاں پہنائی گئی ہیں جی، آج امام موسیٰ کاظم نے بھی پہنی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی پہنی ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی پہنی ہے، یہ تو سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ حضرت مجدد البسامی کو بھی جیل میں لے کر جایا گیا ہے، غازی الدین بھی گیا ہے، ہمیں اس سے پریشانی نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں یہ تو قسمت کی بات ہے جی، یہ تو قسمت کی بات ہے نا کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی عزت کے لیے چن لیا ہے، ورنہ جیلیں بڑی بڑی ہیں، ہمارے سے پہلے بھی وہاں موجود تھے، ہمارے بعد بھی موجود ہے اور سب کچھ موجود ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم جس عشق میں گئے ہیں وہ عشق ہے من عاشق سرمستم ازدار میں اندیشم پروانہ جانبازم ازنار میں اندیشم من دار بلا عشرہ چو تخت شہیدانم اللہ جو ہم عاشق ازدار میں اندیشم۔ ہم تو یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تم تخت دار دکھاتے ہو، ہمارے بڑوں نے یہ تو ریت چلتی آ رہی ہے کہ حضرت خبیب بن عدی کو جب تخت دار پر مقام تنعیم پر لٹکایا گیا تو حضرت خبیب بن عدی سے انہوں نے پوچھا ہاں جی آپ کی کوئی آخری خواہش، یہ ہے ناموس رسالت، یہ ہے ناموس رسالت، کس طرح سے کس لحاظ سے حضور کی عزت کا پرواہ کیا ایک اپنی جان دیتے ہوئے بھی۔ حضرت خبیب بن عدی کو جب مقام تنعیم پر لٹکانے لگے، یہاں علماء کون ہے جی، یہ سارا واقعہ تو حضرت خبیب بن عدی کا جو ہے نا یہ آپ نے سنانا ہے، جو یہاں جناب علماء مسجد علماء ان کو بتائیں کہ ان کی گرفتاری کیسے ہوئی جناب بدر کے بعد اور پھر ان کو کیسے لے کر گیا، میں سارے شارٹ کر کے آگے سنا رہا ہوں۔ حضرت خبیب بن عدی کے سامنے جب انہوں نے پکڑ لیا کافروں نے اور بدر کے بعد یہ 3 صحابہ آ گئے ہاتھ، حضرت خبیب بن عدی بچ گئے ان کے ہاتھوں میں، انہوں نے کہا کہ پورے اہل مکہ کو جمع کیا، آؤ آج بدلہ لینے کے لیے، بدر والوں کا بدلہ لیں گے ایک حضور کے غلام سے۔ وہ جناب تیر بھی لے آئے، بچے بھی لے آئے، کینچیاں بھی لے آئے، بھالے بھی لے آئے، سارا کچھ جب لے آئے نا، سارا کچھ لے آئے تو حضرت خبیب بن عدی کے سامنے انہوں نے تختہ دار سجا دیا تو انہوں نے کہا خبیب بتاؤ کوئی تمہاری آخری خواہش؟ فرمایا ہاں میری آخری خواہش ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھے دو۔ جب آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے نا تو جلدی جلدی میں پڑھے، جلدی جلدی نفل پڑھ کے تختہ دار کی جانب چل پڑے۔ ہاں کیا بات ہے، کوئی جس حج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ ہے اصل میں صرف لکھنے اور پڑھنے کی بات نہیں، یہ ہے اصل۔ اب یہ اس کا معنی یہ ہے حضرت خبیب بن عدی جب جلدی جلدی نفل پڑھ کے چلے نا تختہ دار کی جانب تو کہا کہ میرا دل تو تھا کہ میری زندگی کی آخری 2 نفل ہیں، میں جناب بڑے رب سے اپنی طویل باتیں کروں، اپنی بڑی لمبی باتیں کروں، لیکن کہا اس سوچ سے میں نے جلدی پڑھے ہیں کہ کہیں حضور کے دشمن کھڑے ہیں ان کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے دماغ میں کہ حضور کا غلام موت سے ڈر کر نمازیں لمبی کر رہا ہے۔ ہاں ہم جس لائن میں سے ہیں ہماری لائن یہ ہے، کہا میں اس ڈر سے لمبے نفل نہیں پڑے کہ تمہارے دلوں میں خیال نہ آ جائے کہ کہیں حضور کا غلام موت سے ڈر گیا ہے۔ پھر آپ کا وہ ترانہ ہے جناب شہادت ہے مقام تنعیم پر بڑا لمبا، اس میں آخری وقت میں جب آپ کا جسم انہوں نے کینچیوں سے کاٹنا شروع کیا، کسی نے نیزے مارنے کسی نے بھالے مارنے شروع کیے، آپ کا جسم جب کٹ گیا نا اس وقت کسی نے کہا خبیب تو کہتا تو ہوگا کہ میری جگہ آج تیرے نبی ہوتے، تو حضرت خبیب کٹے ہوئے جسم سے تڑپ اٹھے، کاؤ کمینے کیا بات کرتا ہے، خبیب مقام تنعیم پر کھڑا جسم کٹوا رہا ہے، پھانسی پہ لٹک رہا ہے، لیکن خبیب کو یہ گوارا نہیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی میں چلے اور حضور کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھتا ہے۔ یہ ہے نا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ یہ ہے ناموس رسالت، اور ناموس رسالت کا مسئلہ یہ نہیں کہ یہ کوئی
چند ریوڑیاں ہیں، اور جناب یہ نانا امت کا ایمان اساس کا مسئلہ ہے، اور دنیا میں ایک ہی لڑائی باقی رہ گئی ہے، ملکوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، خلافت انہوں نے توڑ لی، سب کچھ جدید اور قدیم ہر چیز پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، ایک چیز جو باقی رہتی ہے وہ ایک بات کہہ کے کیا ہے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، لیکن بچے لگ رہے ہو، ایک نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، کائنات میں جتنا بھی گناہگار مسلمان ہوئے، جتنا بھی کیا گزرا مسلمان ہوئے، وہ اپنی عبادات اعمال کو جتنا بھی جناب کرنے آری ہوئے، لیکن ایک گل ہے، اس کے سامنے جگہ بھی اس کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو پھر وہ آگے کہے گا لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی سکا، اور اس کی مثال موجود ہے، اس کی مثال ہے کہ نہیں، ایک امت کا رشتہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نال نہیں ہو سکتا، مسلمان گناہگار ضرور ہو سکتا، خطاکار ضرور ہو سکتا، عبادات کم ہو سکتیاں، جناب سب کچھ کر سکتا، لیکن اپنے نبی نال غداری نہیں کر سکتا، ہاں اے مسلمان کی شان ہے، اور یہ جناب جدوں تک 1400 سال ہو گئے یہ سلسلہ چلتا آ رہا، حضرت غازی الدین نے جس راجپال ملعون کو ماریا سی نا، اس کو جدو ہو گیا اس کی کتاب کا مسئلہ سی نہ سکتا جڑی انہیں گندی کتاب سی انہیں چھاپی سی، تے سال بعد جدو غازی الدین کی شہادت ہو گئی، سال بعد ہندوؤں نے پھر سٹیج لایا ایسے لاہور کے وچ جدو پاکستان ہندوستان اکٹھا سی ہندوؤں نے سٹیج لایا، انہوں نے جناب گندی کتاب پھر لہرائی، انہوں نے کیا سی یہ کتاب پھر چاول چھاپیں گے، مسلم بھی سمجھ دے راجپال کو مار دیتا کہ کتاب پھر اسی چھاپیں گے ہو، تے ایک مسلمان نہ صوفی نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ شیخ نہ عالم نہ فقیر شیخ نہ فقیر شیخ نہ شاعر نہ فرقہ پوش اقبال فقیر نہ حبشی استو دل غنی دار، بالکل سادہ جو مسلمان دھوتی پائی ہوئی، بالکل جناب سادہ جو مسلمان وہ لکھا کے بجے جناب ہندوؤں نے مجلس اسٹیج سے چڑھ گیا، جس طرح میں تقریر کر رہا ہوں انہیں این کر کے مائک پکڑ لیا، انہیں کہا لا ہو ہندوؤں نے لالے کرنے، انہیں کہا لا ہو تسی کی کہتے ہو کہ تسی وہ گندی کتاب پھر چھاپو گے، چھاپو پہلے سی، ایک گل یاد رکھنا اصل علم و دین دفن کیتا جس خنجر نہ مارے وہ بال رکھ کے گیا، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک، بھائی اسی سنگے بیٹھے ہو تو میں آپ کو دعویٰ الحمدللہ، پھر اساں نہ اپنا نعرہ لوایا نہ اساں کسی اور کا نعرہ لوایا، اساں گل کی حضور دی تے نعرہ بھی حضور دا ہاتھ چاہ کے نعرہ لگانا تاکہ اے منظر اے وقت اے فضا گواہ ہو جائے کہ یا رسول اللہ سی جہو جے بھی ہیں حالات جہو جے بھی ہیں روٹی کھان کو ہے کہ نہیں ہے، لیکن تہاڈے نام پہ غداری نہیں ہو سکتی، یا رسول اللہ لبیک 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 رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ ساڑھے آٹھ کا ملک پہ گیا، بس ایکٹنگ کر لے کہ حضور کی امت حضور نال پیار کرنا شروع کر دے اور انے واہ کرنا شروع کر دے، کوئی یار گل سنائے حضور کی محبت کی گل کا واہ 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 مزہ آ گیا، کوئی جناب دائیں بائیں کی گل کرے تو انہوں آکے کوئی یار کی گل سنا ملا، نہ لمے پیڑے پا ملا نہ علمہ وچ پسا ملا، اسی طرح کوئی جان دیا، اور علامہ محمد اقبال نے ایک غلط کے دو گلاں اکٹھیاں کر دے ماں، حضرت مجدد الفسانی آپ کی ٹکر ہوئی دو بادشاہاں نال، اکبر نال جہانگیر نال، حضرت مجدد الفسانی نال ضد پکڑ لی جہانگیر نے، انہیں کہا یار اس بابے کو کسی طریقے نال جھکاؤ، اس بابے کو کسی طریقے نال جھکاؤ، بس میں اسے جھکانا چاہتا، انہوں نے جناب ایک کھڑکی بنائی
سامنے جاگیر کو بٹھا دیتا کہ ایسے جب داخل ہوں گے اس کھڑکی چوں تو حضرت مجدد الفسانی سر جھکا کے داخل ہوں گے نا، لیکن قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. حضرت مجدد الفسانی جب سامنے کھڑکی سے لے آیا گیا نا، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، یہ امی لقب ہے کہ پڑھائے نہیں جاتے. حضرت مجدد الفسانی نے سامنے دیکھا بھئی او جاگیر بیٹھا اور انہیں کو جھکانا چاہتا کسی نہ کسی طریقے نہ، اور مسلمان کا سر رب تو علاوہ کتنے نہیں جھکتا تھا. ہاں، اور حضرت مجدد الفسانی جب سامنے اس کھڑکی سے لے آیا گیا نا تو انہیں کہا بابا ہوں تو سر جھکائے گا نا. حضرت مجدد پاک نے پہلے لت داخل کر دیا کہ انہیں کہا ہے بڑا ذلی بابا یہ سر نہیں جھکائے گا. آپ نے پہلے اس کھڑکی کو لتا داخل کر دیا. انہیں کہا ہے بابے کا علاج کرتے ہیں. انہیں دلی کے اندر سارے جناب دائیں بائیں اعلان کیا بھائی جڑے تگڑے پہلوان میں سارے کل جناب حاضر ہو جائیں. مجدد پاک کی جناب سامنے پیش کیا جائے. حضرت مجدد پاک کی آپ کی زلفا سن بڑی ہے خوبصورت زلفا سن کہ 60 پہلوان آ گئے. حضرت مجدد پاک کی زلفا نہ 60 پہلوان لٹک گئے. ایسے کیا ہوا آپ کو بات سے پوچھتے کیا گیا حضرت مجدد الفسانی کی سیرت اس لیے کہ آپ 60 پہلوان حضرت مجدد الفسانی کی ضرورت آپ لوگ پوچھیں گے ایک میں ممکن ہے میں کہوں اے 10 بندہ بھی چیر سے بیٹھا ہوئے جی پوری حکومت کی کامری ہوئے کہ ختم نبوت کی شکا بھی بحال کروا کے آوے کہ استعفیٰ بھی لے کے آوے اس سے طرح ممکن ہے. یا رسول اللہ اس طرح ممکن ہے کہ اسلام کانڈ نہیں لگن دیتا. ہاں اے اسلام کانڈ نہیں لگن دیتا ہے. اے اسلام کا اپنا اعجاز ہے. ہاں جب قیادت کی ساری جیل ہوئے بندہ بھی اگے کوئی نہ ہوئے تو وزیر آباد تک سارا کفر الٹ کے رکھ دے اس سے طرح نہیں. ہاں اے جناب اس کو نہیں سمجھ آ سکتی. اے وہ نہیں سمجھ آ سکتی جڑا عشق کی رمضان جانتا. حضرت مجدد الفسانی کے جناب بالغ زلفا مبارک نہ 60 پہلوان لٹکے لیکن آپ کا سر جھکا نہیں سکے. ایک گال کہتے رک گئی. حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کلکسی ایک رومی جناب نہیں جرمن جناب مجذوب ہے انہوں کا بہت بڑا فلسفی ہے جس کا نام نتشے ہے. اس کے بارے ایک کلکسی کے اور لا تک پہنچا جدو انہیں لا کیا اور جناب بڑے روحانی وارداتا ہوئی اس سے انہیں بڑی محنت کی کہ لا تک پہنچا انہیں ہر شہر کا انکار کر دیتا الا اللہ تک نہیں پہنچ سکیا اور لا تک پہنچ کے پھنس گیا الا اللہ تک نہیں پہنچ سکیا اور جناب اس سے روحانی وارداتا ہوئی قلبی وارداتا ہوئی اور پھنس گیا کہ نہیں جا سکیا. وہ اس سے حاجت کو دنیا کو مر گیا ہلاک ہو گیا. حضرت ڈاکٹر اقبال نے بڑا کلکسی کے یار کدی کے حضرت مجدد الفسانی کے دور ہوگا نا کہ آپ نے اس ہاتھ پکڑ کے الا اللہ تک پہنچا دینا. اے اقبال نے اظہار بھی کیا کہ کاش دودھ در زمان احمد تار رسید بر سرود سرمد. اقبال کہتا کہ کاش اے جناب جناب فرنگی مجذوب ہے نا کہ حضرت مجدد الفسانی کے زمانے سے ہوتا کہ آپ نے اس کو الا اللہ تک پہنچا دینا سی. لیکن اقبال کا یہ عقیدہ اس وقت تک سی جب اقبال سرہنگ نہیں کیا حضرت مجدد پاک کی قبر دے نہیں گیا. لیکن جب وہ قبر دے گیا تو کہتا حاضر ہوا میں شہر مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے زدوں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن میں جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس کرم سے ہے گرمی حرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کرنے کے بعد اللہ نے جس کو بروقت کیا خبردار گردن میں جھکی جس کی جہانگیر کے آگے 60 پہلوانوں نے انہیں گردن کیا کہ کہتا اور اللہ نے جس کو بروقت کیا خبردار. علامہ اقبال جب حضرت مجدد پاک کی قبر ہو کے باہر نکلے نا تو پھر اقبال کہنے لگا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ لوگوں نے داتا صاحب جا کے کیوں ملنا. میں کہا اقبال کو پوچھ کہ ساری زندگی پڑھتا رہا مجدد صاحب کو جا کے انہیں تو ایک سمجھ آئی خود کہنا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اقبال کہنا کہ آج اور جناب نقشے میرے سامنے موجود ہوگا نا کہ میرے حضرت مجدد الفسانی نے توحید کے وہ اسرار و رموز دیتے کہ میں بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی کہ اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے ہے. اور بس حضور کے غلاموں کی شان میرا لی جن کو شروع کرو گے جتنے تک لے جاؤ گے اور کوئی تصوری نہ ہوگا تیری تصویر کے بعد. ہاں کائنات جتنے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے جانا کہ حضور کی ذات ہے
جتوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے جائے گا. یہ حدیث پاک مجاہدہ واسطے. آخری بات مشکات شریف کے اندر موجود ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی قیامت والے دن جنہاں میری امت نے جہاد کیتا نا باقاعدہ قتال کیتا. ایک گل مجاہدہ واسطے سن کے جناب اشش کا رمضان در میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے میری امت نے قتال کیتا جب مجاہد نے جہاد کیتا فرمایا قیامت والے دن انہوں اپنے ہتھیار برہنہ کر کے اپنے کندھے اتر رکھے ہوں گے, موڑے اتر رکھے ہوں گے. ذرا ان منظر دیکھو جس خنجر نال علم الدین نے راجپال نے ماریا اور علم الدین نے اتر رکھے ہوئے. ہاں جی جس خنجر نال غازی عامر عبد الرحمن نے اس ملعون نے ماریا سی وہ خنجر اتر رکھے ہوئے برہنہ کر کے دستے پاکی برہنہ کر کے. آگے بڑی عجیب گل ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی میری امت نے جنہوں نے قتال کیتا برہنہ رکھے ہوں گے. ایس ایم جی نال یا AK-47 نال غازی ممتاز قادری وہ بھی اتر رکھے ہوئی ایسے رکھی ہوئی نا. حضور نے فرمایا جس ہتھیار میں قتال کیتا, حضور نے نہیں فرمایا تلوار, حضور نے فرمایا میری امت نے جس مجاہد نے جس ہتھیار میں قتال کیتا قیامت والے دن اپنے موڈے پہ آئے برہنہ کر کے رکھی ہوں گی اور وہ آ رہے ہوں گے. کس شان میں آ رہے ہوں گے کہ سنو حضور نے فرمایا اگر اولو العزم انبیاء بھی رستے جا جائیں گے کہ وہ کہیں گے سانو رستہ دے دو اسی حدود تک جانا تو انہوں نے رستہ دے دو حضور یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. میرے آقا نے فرمایا بھئی وہ سامنے جب بیٹھا لگیا ہوئے نا قیامت والے دن سارے جمع ہو کے حضور دے گئے ہے جی. اسی بھی پھنس گئے خلیل و نجیب مسیح و صفی صفی سے کہیں کہیں بھی بنی بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے عطائے رب جلائے کرم فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے. اور سارے جمع ہوں گے حضور دے گئے کہ وہ آ رہے ہوں گے شان نال وہ کہیں گے جناب سارے رستہ دے ہوتا حضور تک جانا کہ سارے رستہ چھوڑ دیں گے حضور تک چلے جانا گے اے شان نال. اور حضرت آخری بات حضرت خالد بن ولید رومیانہ جہاد کر رہا ہے کہ اگو آ گیا ایک رومی سپہ سالار انہوں نے کہا خالد توڑے نال لڑتے جنگ بھی ہو جاتی ہونے ایک گل کا جواب دے. انہوں نے کہا کی جواب ہے؟ انہوں نے کہا یار مجھے دسو اس نبی دی کی شان ہے جس طرح تسا کلمہ پڑھ لیا کل تک وہی عرب سو جڑے بھیڑ بکریاں نو پانی کراڑتے قبیلے دے کنبے لڑتے دسو اور جناب اپنی بچیاں نو زندہ تردود کرتے سو. اج کی جناب تسا کلمہ پڑھ لیا اور نبی دی شان کی ہے جنہاں نے تسا کلمہ پڑھ لیا نہ دن دیکھ دیو نہ رات دیکھ دیو نہ سمندر دیکھ دیو جناب نہ جہاز دیکھ دیو بس جدھر آتے اللہ تعالیٰ تانوں فتح دیتی جانا انہاں دی شان دسو. حضرت خالد بن ولید نے کیا بھئی جنگ اقرار مٹول کر لیا فرمایا کہ تینوں جواب میرا مجاہد سپاہی دے دینا. انہوں نے کہا نہیں میں صلاح سے بس آ رہا ہوں کہ میرے جواب بھی تواڈے کول چاہیے. آپ نے فرمایا اس کا جواب ہے کہ المرسل علی قدر المرسل. فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے, حضور بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے. تو پھر اس کا ترجمہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا ہے پنجابی میں. میری بات کی ختم. فرمایا اس صورت نو میں جان آتا اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہان آتا سچا کھوتے میں رب دی شان المرسل علی قدر المرسل المرسل علی قدر المرسل. فرمایا صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہان آتا سچا کھوتے رب دی میں شان آتا جس شان شانہ سب بڑھیا الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من غفرته فسکرت ہونا من نظرته نینا دی فوجاں جد چڑیاں تو ابرو توس مثال جسن جدو روکے نہیں آتے تیر چھٹن لبا سرخا کھا کے لال یمن چٹ دن موتی دی ہیں لڑیاں انہا سکتیاں تے قرناندیاں تے لکواری سکے جاندیاں تے انہا پردیاں مفت بکاندیاں تے شادہ وقت دی آمن او بڑیاں یہ سورج سالہ پیش نظر رہے وقت نظات روز حشر قبر تے پلتی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں کی سنتت کریاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے مہر علی کتے تیری سنا استاد کی انتجال علی واحد